عالیہ وہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں اور آپ حضرات کو اپنا بیان سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ من موہن نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے
جو بولے منہ پھل کھڑ دے گفتار دیاں کیا باتاں نے انوار دیاں برساتاں سن ایک دوجے نو کہندیا راتاں سن جس رات دے تڑکے آ پائے اس رات دیاں کیا باتاں نے حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو اور کہتا ارے مالی نہ دے گا حالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا آنے والی کس سے ٹالی جائے گی تیری روح رگ سے نکالی جائے گی 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل یہ راستہ ہی چلوں کا ہے ذرا سنبھل کے چل صدر ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستو الحمدللہ آج 2 اعتبار سے مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے آج تو ایک مرتبہ عرصے کے بعد حضرت خواجہ صاحب کی مجھے زیارت کا موقع ملا الحمدللہ بے حد یہ مجھے مروتیں آتی کوئی نہیں مجھے ملنا نہیں ہوتا اپنی صبح کہیں شام کہیں دن کہیں رات کہیں ملے تو وہاں کے بار بار آنا جانا ہو کوئی کام ہو سیاسی سماجی کوئی کام ہو بس ان سے یہ عرض ہے کبھی کبھی موقع دے دیا کریں اپنے چہرے کی زیارت کرا دیا کریں ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے ایمان کو اور کو پتہ ہے انشاءاللہ وہ عمرے کے ساتھی بھی ہیں وہ جب بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا بگدڑ میٹھی آپ کہاں میں کہاں حضرت جی پیر ذوالفقار نقشبندی دامت و فیوزہم وہ کہاں پھر ہم بالکل وہ اندر وہاں صحیح کی جگہ پر میں بھی ان کے پیچھے بیٹھا بس یہ حضرت کے پاس بیٹھ کے لمبی دعا حالانکہ وہاں دنیا کو آگے پیچھے کر رہے تھے اس اللہ والے کہ پورے مجمع کو حلقے کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وہاں سے الحمدللہ جب واپسی ہوئی تو جہاز میں واپسی پر جہاز میں اکٹھے تھے پھر ایک آدھی مرتبہ اور راستے میں کہیں نہ کہیں ملاقات ہوئی لیکن الحمدللہ دل کے رابطے روحانیت کے الحمدللہ بدستور قائم ہے اللہ کے الحمدللہ یہ رات کے کسی پہر میں اٹھ کر ساری امت کو شامل کر کے اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں یہ اللہ کو راضی کر لیتے ہوں گے اور ہم جب خانے وال کی طرف آتے ہیں تو الحمدللہ سب سے پہلے یہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ یہ حضرات کی اللہ والے ان کی اللہ عمر و برکت عطا فرمائے آمین ان کا سایہ تا دیر ہمارے پر اللہ سلامت رکھے آمین خانے وال کے علماء کرام کو ایک اسٹیج پر اکٹھا کرنا ان کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے سعادت مندی ہے ہمارے لیے جب اہل سنت والجماعت کو انہوں نے اکٹھا کر دیا اور بتا رہے تھے مجھے افضل عباس صاحب احمد عثمان عباس صاحب کے 64 پروگرام ہوتے ہیں ربیع الاول ربیع الثانی میں سیرت النبی کے یہ کامیابی کم ہے کیا ماشاءاللہ اور پروردگار عالم نے آج ہمیں اس گلشن میں بٹھایا ہے یہ نام آپ پڑھ رہے ہیں حضرت مولانا محمد عباس اختر صاحب زندگی کے 55 سال گزار کے مولوی عبد الرحمن صاحب خادم الحمدللہ ساری زندگی خدمت کرتے رہے ان کے چہرے بتلا رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے کام تو آپ نے دیکھے کام تو یہ تھے نا مسجد کی صفائی کرنا کام تو یہ تھے نا کہ مسجد کے اندر امامت اور نمازیں پڑھا دینا جو اس وقت ہمارے آپ کی سوچوں میں ہوگا اپنی سوچوں میں تو کوئی نہیں ہمارے ہاں تو بڑا اونچا کام ہے لیکن ہم تو اس شعبے میں لاتے ہوئے گھر کے اندر کلیش ہوتا ہے کلیش جانتے ہو اکثر یہاں الحمدللہ سڈورے کے لوگ بیٹھے ہوں گے آج دوسرے اعتبار سے خوشی ہے کہ یہ میرا ننہال ہے یہ بستی چند شاہ یہ میرا ننہال ہے میرے ابے کی شادی یہاں ہوئی تھی اور میرے نانے کی قبر بھی اسٹیشن کے پاس جو قبرستان ہے یہاں تو میں زندگی میں کبھی چھٹیوں میں کبھی مدرسے کی چھٹیوں میں الحمدللہ اللہ نے یہ نسبت ہمیں عطا فرماتی اوہو بڑوں کی یادیں نا جہاں قدم رکھ جائیں وہاں کی مٹی سے بھی آتے ہیں سبحان اللہ اور پرکھوں کو کبھی بھولنا نہ
ہاں، زندگی کے ہر قدم پر کامیابی میں، ترقی میں دنیا کی تمہیں پیسہ نظر آئے گا، اور آخرت کی کامیابی، حفاظت کی کامیابی میں بزرگوں کی دعاؤں کا سایہ نظر آئے گا۔ اسے نہ چھوڑنا بھائی، ہماری مہربانی۔ اور کبھی کبھی ان اللہ والوں کے پاس کبھی جمعے میں یا آگے پیچھے پتہ ہو کہ یہاں الحمدللہ مصروفیت کم ہے، موجود ہیں، تو صرف دور سے ان کی زیارت کر لیا کرو، خدا کی قسم اللہ راضی ہو جائے۔ تو الحمدللہ آج یہ گلشن آباد ہے، مجھے بھی یہاں سعادت مندی کا کچھ آگے کہنے کا موقع ملا۔ اللہ جل شانہ ہمارے ان پروگراموں کو سجانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ عمل کی توفیق کے ساتھ ساتھ قبولیت کی، جو ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس دعا مانگنے کا وقت نہیں۔ اور کس کو کہتے دعا تو کر لے بھائی، کہہ رہا لکھا کہاں ہے؟ ہاں، دعا کا لکھا نہ لکھا اس پر تو یقین کر یا نہ کر، لیکن موت کا وقت اللہ نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے، آئے گی۔ جس دن تم ماں کی گود میں آ کے یوں کر کے آنکھیں کھولی تھی، موت والی گاڑی نے اسٹیشن اسی دن ہی چھوڑ دیا تھا۔ کبھی راستے میں بخار آیا، گاڑی اسٹیشن پر آ کے رک گئی، کبھی پیٹ میں درد ہوا، گاڑی نے وسل دے دیا کہ آ رہی ہوں۔ جوانی شباب میں لا کے بستر پہ ڈال دیا، گاڑی کہنے لگی ایک دو اسٹیشن پیچھے رہ گئے، ماں کی گود میں پہلا اسٹیشن، گڈریوں چلنے لگا دوسرا اسٹیشن، پیروں چلنے لگا تیسرا اسٹیشن، بولنے لگا چوتھا اسٹیشن، سمجھنے لگا پانچواں اسٹیشن، پڑھنے لکھنے لگا چھٹا اسٹیشن آ گیا، پکڑنے لگا بولنے لگا ساتواں اسٹیشن آ گیا، کاروبار کرنے لگا آٹھواں اسٹیشن آ گیا، شادی کے بندھن میں بندھ گیا نواں اسٹیشن آ گیا، بچے پیدا ہو گئے 10واں آ گیا، بچوں کی پڑھائی لکھائی میں 11واں، بچے جوان ہو گئے 12واں آ گیا، بچوں کی شادیوں میں چل کے گیا 13واں اسٹیشن آ گیا۔ یہ تو میں لاہور سے لے کے کراچی تک کے اسٹیشن گنا رہا ہوں۔ بعض مرتبہ تو میرے عزیزو خانپور جانے سے پہلے، گاڑی پہنچنے سے پہلے گاڑی کا انجن ہی فیل ہو جاتا ہے، ختم۔ کہاں گئے تھے؟ بازار گئے تھے، بچی کے دن رکھے تھے، جہیز کا سامان لینے گئے تھے، لال جوڑا پسند کر رہے تھے، کیا پتا تھا کہ بچی کو لال جوڑا پہنانے سے پہلے خود سفید رنگ کا جوڑا پہن کے قبرستان میں چلا جائے گا۔ چل پڑی گاڑی بابو، رکنی نہیں، نہ اس کا کرایہ کم زیادہ ہوگا، نہ اسٹاف بڑھیں گے میرے عزیزوں، نہ اس کا پیٹرول ختم ہوگا، چل رہی۔ اسے کوئی پتہ نہیں لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو، ہڑتال ہو یا نہ ہو، ہڑتال والے دن بھی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، عید والے دن بھی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ رات جوڑوں کو استری کیا جاتا ہے، صبح سب پہن لیتے ہیں، لیکن ایک جوڑا ٹنگا رہتا ہے، آواز آتی ہے جوڑا نہیں پہنے گا، تھوڑی دیر کے اندر انسلا کفن پہن کے جائے گا۔ بعض اللہ والے تو دنیا سے ایسے چلے گئے، اس گاڑی کا پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کب سے انتظار کر رہے تھے، اور بار بار ٹائم دیکھ رہے تھے، الہی کب وہ وقت آئے گا جب اس موت والی گاڑی میں بیٹھ کے تیرے پاس آ کے تیرے سے باتیں کریں گے، تیرا دیدار کریں گے۔ الہی دنیا نے بڑا دکھ دے دیا، دنیا کے ججیلوں میں بڑے پریشان ہو گئے، دنیا کے اندر بڑی پریشانیاں دیکھ لی۔ الہ العالمین نہ قدر لوگ ہیں، قدر نہیں کرتے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں 4-5 دن کی بات ہے، ایسے لوگوں میں سے جو مال سب سے قیمتی ہوتا ہے وہ بازار میں سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ کراچی سے لے کے صوبہ سرحد تک دیکھ لو، بلوچستان سے لے کے میرے بابو آپ سندھ کے اندر آ کے دیکھ لو، خام مال باقی رہ گیا۔ ان اللہ والوں کی قدر کر لو، کوئی پتہ نہیں خدا انہیں ہمارے سر کا تاج بنا کے رکھے، ہمارے سر پر اللہ ان کو سجا کے رکھے، لیکن بعد والوں کی لائن میں دیکھ لو، میرے جیسے نکمے نظر آئیں گے، ان جیسا ہیرا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ خواجہ صاحب یہ وہ ملاحظہ نہیں ہے، ہم نے کون صاحب کے پاس آ کے روٹی کھانی ہے، آپ کہاں ہم کہاں، نہ آپ کو ویل ملتا ہے اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانے میں، فقیر بھی آپ کے قدموں کے پیچھے پیچھے نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک بلے بات باندھ لو، خدا کی قسم
اس ڈگر پہ چل پڑنا، اس راستے پہ، جن راستے پہ اللہ والوں نے انگلی پکڑ کے چلایا ہے، یہ ایسا راستہ ہے، خدا کی قسم بار بار اس لیے اٹھا رہا ہوں، معتبر لوگ ہو، عزت دار لوگ ہو، پورے علاقے کے علماء اکرام بیٹھے ہو، بھائی اکرم نظامی صاحب بھی، فہیم صاحب بھی میرے پاس بیٹھے ہیں، خدا اللہ جل شانہ ان کی عمر عمل زندگیوں میں تمام علماء کی برکت عطا فرما دے۔ یقین جانو دو راستے نظر آئیں، ایک دنیا کا راستہ ہو، آخرت کا راستہ ہو، ایک راستے پہ تمہیں گاڑی ملے گی، ایک راستے پہ موٹر سائیکل ملے گا، ایک راستے پہ تمہیں منسٹری ملے گی، MP کی کرسی ملے گی، کونسلری ملے گی، علاقے کی چیئرمینی ملے گی، دوسرے راستے پہ میرے عزیز و گدڑی پہنچ نظر آئے گا، مدرسے کی چٹائیاں نظر آئیں گی، دال روٹی نظر آئیں گی، بظاہری طور پہ میرے عزیز و قبول کر لینا، خدا کی قسم بادشاہوں کے دسترخوان پہ وہ نعمتیں نہیں ملیں گی جو اللہ والوں کے دسترخوان پہ نظر آئیں گی۔ اسی کی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ لوگ کہا کرتے تھے بچے کو مدرسے میں ڈال رہا ہے، کھلاوے گا کہاں سے؟ اللہ نے فرمایا تو قرآن کو سینے سے لگانے دے، لوگوں کے مریں گے، میں ان کے مرنے پر بھی اللہ والوں کو، ان قرآن والوں کو مرغیاں کھلاؤں گا۔ ہاں تم شادی میں کہتے ہو کھانا ہاتھ نہیں آیا، یار مرغی کی ٹانگیں نظر نہیں آئیں، کدھر کو چلی گئی؟ اللہ نے فرمایا جنازے تمہارے اٹھیں گے، کھانے ان کے گھر آیا کریں گے۔ سننے باپ کا غم بھول کے کہے گا مولوی صاحب بتاؤ آپ کے لیے کیا پسند ہے، کیا پکایا جائے؟ ارے نالائق ابا کا غم منا۔ عجیب دسترخوان ہے قرآن کی خدمت گاروں، اور قیامت کا دن ہوگا ایسے لوگ جب اللہ جل شانہ کے دربار میں آویں گے، الہ العالمین کے دربار میں جب آ کے کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے سر کیوں جھکا رکھا ہے، آج سر اٹھاؤ۔ الہ العالمین ہمیشہ سے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، اللہ فرمائیں گے میں دیکھ رہا تھا کبھی حکومتوں نے تمہیں جھکایا لیکن تم ڈٹے رہے، کبھی تمہیں برفوں کی سلیوں پر لٹایا گیا، ایک مرد قلندر تھا جس کو برف کی سلی پر لٹایا جاتا، پھر جب اٹھایا جاتا جسم ٹھنڈا، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے، رب اکبر کی قسم ہے۔ پھر انگریز ان سے پوچھا کرتے احمد علی لاہوری بتا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا کرتے برف پہ لٹا کے جسم تو ٹھنڈا کر سکتا ہے، میرا ایمان ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ اور آج کے دور کے اندر بھی دیکھ لو، اللہ فرمائیں گے ہر لحاظ سے میں نے تمہیں دیکھا، ہر لحاظ سے میں نے تمہیں اندر باہر سے بجایا۔ اللہ اکبر، یہ تمہارے اسی علاقے کی کارگزاری ہے۔ اللہ غنی، عید کا دن تھا، ایک گاڑی پر بیٹھنے والا، عید پڑھ کے آنے والا، اس نے مدرسے کے باہر 3 طالب علموں کو دیکھا، جوتا بھی ایک رنگ کا پیر میں نہیں تھا، کپڑے بھی ایک رنگ کے نہیں ہوں گے، کون سلوا کے دیتا ہے بھائی؟ بازار میں چلے جاؤ، اپنے 20,000 کے جوڑے لیں گے، کہنا ہے ایک سادہ سا دے دے یار، کس کے لیے یار؟ مسجد کے مولوی صاحب کے لیے لینا ہے، قرآن والے کے لیے، زکوٰۃ میں سے دے دے۔ ایسی زکوٰۃ اللہ منہ پر مارتا ہے کہ دفع ہو جا۔ گاڑی کا ڈرائیور اپنی گاڑی سے باہر اترا، 3 نوٹ لال رنگ کے 100 روپے کے، تینوں طالب علموں کے ہاتھ پہ رکھے، تینوں نے لینے سے انکار کر دیا، بجائے مسکرانے کے رونا شروع کر دیا، مدرسے میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا بھائی پتہ نہیں کیا بات ہوئی، میں نے تو ان کے ہاتھ پہ پیسے رکھے، یہ روتے ہوئے اندر چلے گئے۔ مدرسے کے محتمم چرپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جی میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، یہ روتے اندر کیوں آ گئے؟ آپ نے تینوں شاگردوں کو اپنے استاد محترم نے بلا لیا اور فرمایا بچوں کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج کا دن ہمیں ابو یاد آ گیا، یہ چاچا 100 روپے دے رہا تھا، چترالی بچے تھے، چترالی زبان میں کہنے لگے ہمیں ابو یاد آ گیا، 100 روپیہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا ان کے ابو فوت ہو گئے؟ کہا نہ اللہ نہ کرے زندہ ہیں۔ مولوی کہنے لگے ذرا بیٹھیے، اندر سے خط لے کے آئے، کہنے لگے میں خط تمہیں دکھاؤں، ان کے باپ نے رمضان المبارک میں لیٹر لکھ دیا تھا، خط لکھ دیا تھا کہ میرے بچوں کو بلا بسلا کے مدرسے میں رکھ لینا، میرے پاس لے جانے کے لیے کرایہ کوئی نہیں ہے۔ عید کے دن کے اندر تمہاری حالت ہی یہ دیکھا تھا۔ 2009 میں میرے عزیز و تشکیل ہماری زاروں میں ہوئی، نوشی سے آگے مغرب کی نماز کے وقت مسور کی دال اور روٹی پہاڑی علاقہ تھا، پکا لی۔ کچھ طالب علماء گھور گھور کے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دسترخوان دیکھ رہے تھے۔
پوری جماعت نے طالب علموں کو بلائے، لیکن شکریہ الحمدللہ الحمدللہ کہہ کے سارے کمرہ کلاس میں چلے گئے۔ رات ہو گئی، سردی کا موسم تھا، سارے اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، رات کا تہائی حصہ گزرا، کمرے میں سے رونے کی آواز آ گئی۔ امیر صاحب اٹھے، کہنے لگے میاں دیکھو تو صحیح اندر کیا ہو رہا۔ ساتھیوں نے کہا نہیں حضرت، نہیں دو مدرسے کا معاملہ اور مسئلہ نہ بن جائے۔ صبح فجر کی نماز میں قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے، آنکھیں اتنی موٹی موٹی سوجی تھی، طالب علموں کی آنکھیں لال ہوئی تھیں، لگ رہا تھا ساری رات سوئے کوئی نہیں۔ ایک ساتھی آگے بڑھے، انمولی صاحب سے کہنے لگے کیا بات ہے، بچوں کو مار پڑ رہی تھی یا خواب میں ڈر گئے، کیوں رو رہے تھے؟ ملی صاحب ہونکا بھر کے کہنے لگا 3 دن ہو گئے ان کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا، جب تمہیں دسترخوان پہ بیٹھا دیکھ رہے تھے انہیں بھوک لگی، ایک طالب علم روٹی کھانے کے لیے آگے بڑھا، میں نے آنکھ کی گھوری سے پیچھے کر دیا، آج تیرے دسترخوان پہ کھائے گا، کل کس کے دسترخوان پہ کھائے گا؟ میں نے کہا اس کے آگے بیٹھ جا جس نے 3 دن پہلے کھلایا تھا۔ تہجد کی نماز کے بعد، نفل پڑھنے کے بعد یہ بچے میرے ساتھ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے الہ العالمین، گلی کا جانور بھوکا نہیں رہتا، قرآن پڑھنے والا بھوکا کیسے رہ سکے گا؟ میں تمہارے کیا امتحان لوں قیامت کے دن؟ میں تمہارے سے کیا حساب لوں؟ دنیا والوں نے تھوڑے حساب لیے۔ حدیث پڑھا کے مدرسے سے نکلا کرتے تھے کہ گھر جا رہا ہوں، تمہیں کیا پتا وہی گاڑی تمہاری قبرستان کی طرف جایا کرتی تھی۔ تمہارا قصور کیا تھا؟ تم لوگوں کو خدا کا قرآن سنایا کرتے تھے، کملی والے کی طرف گھیر گھیر کے اللہ کے رسول کا پیغام سنا کے نبی کا تابع دار بنایا کرتے تھے، اور بتاؤ قصور کیا ہے قرآن والے کا؟ تیرے یار کے ساتھ دھوکہ ہو جائے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، نبی کے یار کے ساتھ دھوکہ ہو جائے خانے وال کے مسلمان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تیرے یار کو کوئی گالی دے تو برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، نبی کے یار کوئی گالی دے کلمہ پڑھنے والا خدا کی قسم برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ ان کا یہی قصور تھا۔ آج سے 2 سال پہلے میں اچھ شریف کے رجبی کے 5 روزہ پروگرام پہ گیا، میرے سے پہلے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب دامت وفیوضہم کی تقریر تھی، رات 1 بجے کے قریب مجھے نمبر ملا، جب میں تقریر کرنے لگا ایک چرپائی پر میں نے گھڑی دیکھی، میں نے کہا 1:45 ہو رہا ہے، پتہ نہیں کسی کا جنازہ آ رہا ہے، لیکن اس جنازے میں کے اندر اس چرپائی کے اوپر ہلنا جلنا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے کیوں لے کے آ گئے۔ جب بیان سے 2:45 بجے کے قریب فارغ ہوئے، کہنے لگے مولانا یہ آپ کا دیوانہ ہے، آپ کی تقریریں سنتا ہے، اس سے مل لو۔ میں نے کہا اتنی بھی کیا ضرورت تھی، مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگا خود مل کے آؤں گا، تقریر سن کے آؤں گا۔ میں نے کہا میاں پیدائشی بیماری ہے، پیرالائز ہے، کیا بات اس کی ٹنگ اور میں لے لیا گیا تھا۔ خدا کی قسم گلاب کا پھول کیا خوبصورت ہوگا جتنا قرآن والا خوبصورت نظر آ رہا تھا، اور میرے عزیزم اتنا موٹا موٹا آنسو آنکھ کے حالے پہ لگا ہوا تھا، وہ آنسو کی خدا کی قسم قیمت دینا پڑے گی، لے گا اللہ، لے گا اللہ۔ آج ان بچوں کو انصاف دلا دو، قیامت کا دن ہوگا جب انہوں نے مصطفیٰ کریم کے سامنے اللہ کو رو کر دکھا دیا، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یہی بچہ 2 مہینے پہلے قرآن کا حافظ بنا تھا، سفید پگڑی پہن کر جب اپنے ماں کے سامنے ہار پہن کے گیا ہوگا، اس کا ماں کا کلیجہ کتنا بڑا ہوا ہوگا۔ 2 مہینے کے بعد سفید پٹی سر پر باندھ کر اپنی ٹھوڑی پہ باندھ کے گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، میں نے زوم کر کے دیکھا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح قرآن پاک خون میں لت پت پڑا ہوا ہے، تو میں نے یوں کر کے تصویر قریب کر کے دیکھی تو 11واں دوسرا پارہ 11واں رکوع تھا۔ میں کہا واہ بھتیجے، اپنے چاچے عثمان کی سنت کو زندہ کر کے چلا گیا، وہ شہید ہوا خون پہلے پارے پہ گرا، تو شہید ہوا قرآن خون دوسرے پارے پہ گر گیا۔ دینا پڑے گا حساب، بھگت رہے ہو نا ابھی۔ اللہ کا قانون قدرت ہے، غلطی ایک کرتا ہے رگڑے میں سارے آ جاتے ہیں، سمجھایا کیوں نہیں؟ دفع کرو جی، کمائیں کے یہ کام کرنے، مولویوں کا کام ہے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ مولوی کیا کریں، بچے تو یتیم کروا لیے، عورتیں تو بیوہ کروا لی، 6 سال ہو گئے میرے عزیزو۔ میں خود جو بات کہوں گا ذمہ داری سے،
توبہ ٹیک سنگھ میں آج سے 2017 یا 16 میں 10 محرم الحرام کے دن گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد میرے عزیزوں سزائے موت کے قیدیوں میں میری بات تھی، شہادت حسین سنا کے نکلا۔ ایک قیدی میرے قریب کو آیا، پتہ نہیں کون ہوگا بیچارہ، دوسرے بیرک والے بھی تھے، اس نے میرے قریب ہو کہ میرے ہاتھ میں پرچی پکڑا دی، دوسرے پولیس والے نے دھکا دیا، مگر اولے میں نے کہا نہ یار یوں نہ کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں نے سمجھا دعا کرائے گا، دعا کرو رہائی ہو جائے۔ اس پہ فون نمبر لکھا تھا، نیچے بیوی کا نام لکھا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا میری بیوی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا 4-5 دن ہو گئے مجھے پتہ لگا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ میں نے کہا نہ جرم کرتا؟ آنکھوں سے آنسو بہا کے کہنے لگا مولوی صاحب زیادہ نہیں 500 روپے گھر بھجوا دینا، میں چور نہیں ہوں، مجھے زانی شرابی نہ سمجھنا، میرا قصور اتنا تھا میرے دل میں ایمان تھا اور زبان پر صحابہ زندہ باد کا نعرہ تھا۔ جاؤ آپ جا کے دیکھو، مولوی نے تو سب کچھ کیا۔ ملتان سے لے کر جھنگ چلے جاؤ، جھنگ سے لے کے راول پنڈی تک چلے جاؤ، یقین جانو حضرت جی یہ فلاں کا بیٹا ہے، ابو فلاں سے جگہ شہید ہو گئے تھے، حضرت جی فلاں کا بیٹا، اللہ فرمائیں گے تمہارا حساب تو بڑا ہو گیا، آج میں تمہارے سے حساب نہیں لیتا، بڑا تمہارا حساب ہوا۔ وہ ایک بوڑھا مرد ہے کلندر مفتی محمود کی نشانی در در لوگوں پھر رہا ہے، ان سے اللہ کیا حساب لیں گے؟ پوری قیادت اجڑ گئی میرے عزیزوں، جتنے ہیرے تھے ایک ایک کر کے سارے ہی چلے گئے، رہ گئے تھے ہم جیسے نکمے رہ گئے۔ قدر کر لو، دوبارہ کہہ رہا ہوں ان جیسی خاموش طبیعت والے لوگوں کی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ان کی زبان سے اللہ اللہ کے ذکر کی آواز آئے گی اور ان کے سینے سے مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو آئے گی، دو ہی کم بس۔ آج میرے عزیزوں یہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروگرام سجا ہے کہ میرے عزیزوں بھائی افضل عباس صاحب نے، بھائی احمد عثمان عباس صاحب نے، مولانا عبدالقاری عبدالرحمن صاحب نے، سعید الرحمان نے، حضرت پیر جی کے زیر سایہ تمام علماء کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان بچوں کی سرپرستی کرنے کے لیے آپ تشریف لے آئے، اللہ اس گلشن کو ایسے ہی ہرا بھرا رکھنا، آباد رکھنا، اور انشاءاللہ یہ آباد رہے گا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، اسے کوئی عام ہستی نے دعا نہیں دی، ان کو دعا دینے والا کون تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور دعا پر آمین کہنے والی اماں فاطمہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آخری وقت آیا، ایک طرف بیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو ابو کے سینے پر ہاتھ پھیر رہی ہے، دوسری طرف بیوی بیٹھی ہوئی ہے جو ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی ہے سونے آنکھیں کھول کے بتا تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ آؤ میں تمہیں تمہارے نبی کی گھر کی دکھوں بھری داستان سناؤں۔ دروازے پر تشریف لائے، پھولدار چادر گھر میں بچھی دیکھی۔ میرے عزیزوں آج تیری میری تمنا ہے مکان مجھے سوسائٹی سے مل جائے، خانے وال کی بستیوں سے نکل کر کھلی جگہ مل جائے، کھلی فضا میں مکان مل جائے، جہاں شور و غوغا نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میرے عزیزوں مکان وہاں تلاش کر رہے ہیں، کیا ڈیمانڈ ہے؟ اجی آپ نے کہاں پلاٹ لینا ہے؟ کہ جہاں بچوں کے لیے اسکول پاس ہو، جہاں ڈاکٹر پاس ہو، جہاں اسپتال پاس ہو، جہاں باغیچہ باغ پاس ہو، سیر و تفریح کے لیے جب مین اسٹاپ پاس ہو، ہر جگہ کی گاڑی مل جائے، یہ ڈیمانڈ ہے۔ اور اللہ والو مکان وہاں لو جب دین کا مرکز ہو، جماعتوں کا آنا جانا ہو، مکان وہاں بناؤ جب مسجد کا پڑوس ہو۔ اللہ والے فرمایا کرتے ہیں، فرمایا او لوگو مکان وہاں بنانا جہاں خدا کا گھر قریب ہو، اپنے مکان کے دروازے مسجد کی طرف رکھوا دینا، اپنی کھڑکیاں روشن دان مسجد کے دروازے کی طرف کر دینا، اذان کی آواز آئے گی تمہارے گھروں کی دیواروں سے ٹکرائے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ آج کہہ رہے ہو جی حکومتوں نے یوں کر دیا، محلے میں سے رپٹے پہلے کس نے درج کرائی تھی؟ دسو نا جی، کیوں پیر جی 4 لاؤڈ سپیکر اتروا دو، شور ہوتا ہے۔ جب تم نے اذان کو شور کا، اذان کے دشمن والوں کو تو موقع ہی مل گیا تھا، ہے جی ایسی بات تھی نا۔ یہ سپیکروں کا رخ انتظامیہ سے کو، ساری اذان میرے گھر کے اندر آتی ہے، اوپر کر دو جی اس کے ہارن کے منہ،
انہوں نے کہا اچھا بند ہی کر دو۔ جمعرات کا دن ہوا کرتا تھا، جمعرات کی رات کو مسجد میں رونق ہوا کرتی تھی، خادم صاحب کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سارے جھاڑو لے کے 8 لڑکے کھڑے ہوتے تھے، پنکھے میں صاف کروں گا، گلوب میں صاف کروں گا، جھاڑو میں دوں گا، دریے میں جھاڑوں گا۔ صبح صبح خدا کی قسم مسجد کے اندر اگربتیوں کی خوشبو آیا کرتی تھی، 9-10 بجے سفید جوڑے پہن کے خط بنوا کر خوشبوئیں لگا کے سرمے پہن کے آ جایا کرتے تھے، کوئی نعت شریف پڑھا کرتا تھا، کوئی صلاۃ تسبیح پڑھا کرتا تھا۔ اب تو ٹائم ہی کوئی نہیں، باپ 1:15 والی میں جا رہا ہے، بیٹا 1:30 والی میں جا رہا ہے، بعض جگہ مسجدوں میں اندر امام کی چھٹی کرا دی گئی کہ جی 5 منٹ نماز لیٹ پڑھا رہا ہے۔ پیر جی لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا بڑی نشانیاں تو اللہ نے قرآن میں بتا دی، اب میں تجھے بتاؤں قیامت کب آئے گی۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث کی قسمتوں کے فیصلے جب انتظامیہ میں داڑھی مونڈ بیٹھ کے کرنے لگ جائیں، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ اب یہ فیصلہ کریں گے کہ مولوی صاحب آپ کی نماز کی قرات اچھی نہیں، جس نے کبھی قرآن اوپر دیکھ کے نہیں پڑھا توبہ کرو۔ سیدہ عائشہ رضی آج سے 28 سال پہلے گجرات کے شیخ الحدیث سے میں نے آواز سنی تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میری امت کے علماء کرام کا مرتبہ بہت اللہ نے اونچا کر دیا، جو ان کے چہرے دیکھے گا بنی اسرائیل کے نبیوں کے چہروں کے برابر ثواب ملے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا کملی والے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ کہ اٹھاؤ نا ذرا ہاتھ۔ اللہ اکبر، میاں بیوی کا پیار تھا، رحمت والے نبی نے ہاتھ اٹھائے، کہا جی یوں دعا کرو کہ یا اللہ میری امت کے علماء کا رزق ایک جگہ نہ کر پوری دنیا کے اندر پھیلا دے۔ اے عائشہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ تیرے دین کا عالم جہاں جائے گا لوگ زیارت کریں گے، نبیوں کے چہرے دیکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ آج مولوی صاحب مسجد میں 6 مہینے یا 5 مہینے یا خدا کی قسم یہ انتظامیہ نہیں بگا رہی، اماں کی عائشہ کی دعا دھکا دے کے آگے لے کے جا رہی ہے۔ قدر کرو علماء کرام کی۔ مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی، ناراض نہ ہونا علماء کرام، 27ویں شب کو مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مینو کیا ہے دیا، خواجہ صاحب کی مسجد میں کیا ہے، ہماری مسجد کے اندر کیا ہے، چائے کہاں ملے گی، روٹی کہاں ہے، چھوٹا گوشت کا ہے روٹی، یہ بدعت نہیں ہے؟ مولوی صاحب کو 27 اتنا بڑا اعزاز اللہ کا، اس نے پورا قرآن سنایا۔ مولوی صاحب ناراض ہوں گے، نمازی ناراض ہوں گے، اچھا نہیں لگتا مولوی صاحب، پھر انشاءاللہ عید کے بعد خدمت کریں گے، عید کے بعد تو مسجد میں آوے گا تو خدمت ہوگی نا۔ ہاں چاہیے تو یہ تھا رمضان المبارک شروع ہونے سے 15 دن پہلے ساری مسجد کی انتظامیہ لوگوں خدا کی قسم عطیات لیتی، مولوی صاحب کے اعزاز کے لیے کرام اکٹھا کرتی۔ 10 دن پہلے مولوی صاحب کے ہاتھ میں 50,000 دیتے، حضرت جی جاؤ بچوں کے کپڑے لے آؤ، بہنیں بیائی ہیں ان کی عیدی جا کے لے آؤ، امی ابو کو کپڑے جا کے دے آؤ، تاکہ آپ پہ کوئی کھیچل نہ پڑے، پریشانی نہ بنے، اپنے کپڑے بچوں کے کپڑے ان کی مرضی کے مطابق سلوا دو، روزوں میں جو ملا وہ تمہارا مقدر ہے۔ مولانا سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، ہم بھی ہو آئے ہیں مولانا، پھر اللہ اکبر پیچھے کھڑے ہونا ہمارا کام ہے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنانا تیرا کام ہے۔ پھر مسجد میں مولوی صاحب کو نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ کرنا کسی نے کوئی نہیں، مجھے پتہ ہے مولوی صاحب یہ کرنا کیا، اور اگر کوئی کر بھی لے گا تو میں نے تجھے ہونے نہیں دینا، چھوڑو جی چھوڑو، انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کے چھت کے اوپر روٹیاں سوکھی نظر آتی ہیں، تیرے گھر کے اندر بڑی رزق کی قدر ہو رہی ہے۔ بہت اعلیٰ۔ میں آپ حضرات سے عرض کروں گا، لوگوں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، جمعۃ المبارک میں خصوصی، مجھے خدا کی قسم پہلا میرا اس اللہ کے بندے سے واسطہ ہے، بابا عباس اختر چلا گیا، 55 سال گزار کے گیا، جاتا ہے کوئی پرپس کی کوئی؟ اٹھاؤ قسم، کتنا عرصہ تم نے نمازیں پڑھی؟ کیوں جائیں گے؟ عبدالعنان تو اپنا منہ بند رکھ، میں تو باپ کی قبر پہ نہیں جاتا، اس کی قبر پہ کیسے جاؤں گا؟ میرا جگری یار خدا کے گھر کے اندر بیٹھا ہوں، میرا جگری یار کندھے پر ہاتھ رکھ کے رونے لگا، میں کہ ندیم کیا بات ہے؟ کہ مولوی صاحب آج قبرستان گیا، 10 سال باپ کو مرے ہوئے ہو گئے، تھک گیا، مجھے باپ کی قبر کا پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ نہ مولوی کی قبر پہ کون آئے گا یہاں؟ ان کا خدمات کا صلہ اللہ ہی دیں گے۔ جمعۃ المبارک میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ،
مسافہ کر کے جاؤ اور 150 مولوی صاحب کے ہاتھ میں رکھ کے جاؤ. جب یہ اس کوٹ کی جیب میں 2500-2600 روپیہ ڈال کے گھر لے کے جائے گا, بچوں کے آگے جا کے رکھے گا, کون دے کے گیا؟ یہ تنخواہ کے علاوہ چاچا دے کے گیا. ابا 50 روپے میں لے لوں, لے لے. جب یہ چیز والی دکان پر چیز لینے کے لیے جائے گا, سلنٹی اس کے منہ میں جائے گی, یہ مسکرائے گا, عرش والا تیرے پہ رحمت برسائے گا. اچھا مشہور ہے, غلط مشہور ہے؟ باپ بولو تو صحیح کہ میں کوئی بدعت تو نہیں, حضرت جی بدعت تو نہیں کوئی ہو رہی؟ صحیح کہہ رہا ہوں. ان کی ہائے ہائے, میں درجہ چہارم کا کلر کو, اللہ نہ کرے ایسی نوبت میرے پر آئے. میں اپنے بچے کو لے کے ہیش پپی پہ جاؤں گا, بورجن پہ جاؤں گا, یہ بازار کے اندر لینن کی جوتیوں والی دکان پہ کھڑا ہوگا. اللہ فرمائیں گے میں ان سے اور کیا حساب لوں, عید کے دن بھی کپڑا تن پہ نیا کوئی نہیں تھا. مجھے وہ وقت یاد ہے, اس کونے سے بیٹا آیا تھا اور آ کر 500 روپے ایک جوڑا دے کے گیا تھا. مولوی صاحب یہ آپ نے پہن کے عید پڑھانی ہے, تو نے کیوں نہیں پہننا؟ تو پہنتا نا, تو پہن کے سب میں کھڑا ہوتا اور باپ کی قبر پہ قبرستان جاتا. ابا جو جوڑا مولوی صاحب کو دینا ہے میں پہن کے آیا ہوں, بتا تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ اسے بیچارے کو کیا کہتا ہے؟ میں ڈیرے غازی خان کے اندر, مولانا جانتے ہیں, جامپور کے علاقے کے اندر بہت بڑا ادارہ ہے. میں وہاں جمعے کے خطبے میں بیٹھا تھا, کہنے لگا ذرا چائے پی لو. میں کمرے میں چائے پینے لگا, چھت کے بالوں میں سے, شتیروں میں سے اتنا مٹی کا ڈلا آیا میرے سفید کپڑوں پہ گرا. غصہ تو مجھے بڑا آیا, میں نے بس یوں کر کے جاڑے. وہ شیخ الحدیث صاحب رومال باندھ رکھا تھا, میرے یہاں پیار کر کے کہنے لگے مولوی صاحب ناراض نہ تھی ہے. میں کہ کیوں؟ کہا تیرے پہ آج گرا, میرے سالن میں تو 24 سال سے گر رہا ہے. اللہ فرمائیں گے میں تمہارا کیا حساب لوں؟ بیٹیوں کی شادی لوگوں سے امداد مانگ مانگ کے کی تھی, مجھے بڑا یاد ہے. ایک نے کان میں آ کے کہا تھا مولوی صاحب میری بچی کی 4 سال پہلے شادی, جوڑے پڑے پہنتے کوئی نہیں, تو اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دے. انہیں جھولی پہ لا کے کہا تھا کوئی بات نہیں, اللہ تیرا بھلا کرے. اللہ فرمائیں گے میں دیکھ رہا تھا. رات عشاء کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز کے وقت کہہ دیا مولوی صاحب اپنا انتظام کر لو, یہ آدھے مہینے کی تنخواہ لے جاؤ. یہ مسجد کے دروازے کو دیکھ کے رو رہا تھا, یا اللہ شرابیوں کے لیے تو تیری زمین پہ جگہ ہے, مولویوں کے لیے تو نے کیوں تنگ کر دی؟ جب تو بکسا لے کے یہ لاہور کے نیازی اڈے پہ کھڑا تھا, لاہور موڑ پہ کھڑا تھا, میں تجھے دیکھ رہا تھا. اور میرے بھائیوں اتنا نازک دور ہے, آج کل تو مولوی صاحب سے مصافحہ ہی کوئی نہیں کرتا. اور ہاتھ جوڑتا ہوں آپ حضرات کے آگے, ان کی قدر کر لو, خدا کی قسم یہ اللہ علوم نبوت کے وارث ہیں. علماء کرام نے فرمایا جمعۃ المبارک کا دن ہو, اپنی مسجد کے امام صاحب کے سامنے بیٹھ کے تقریر سنا کرو, اس کا بار بار چہرہ دیکھا کرو. فرمایا جتنے قریب سے چہرہ دیکھے گا میدان معاشر سے اتنے قریب سے اللہ اپنا دیدار کرائے گا. سبحان اللہ. آؤ میرے عزیزو چھوٹی سی نبی کی دکھوں بھری زندگی کو سن لو. ایک طرف بیوی بیٹھی ہوئی ہے, ہمیں دعائیں لگی آپ کو, ہمیں کرونا کچھ نہیں کہتا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, پہلے بھی آیا تھا. لیکن میرے عزیزو سخت جملے ابھی بھی اللہ کو برداشت نہیں ہو رہے. کون سے؟ آج سے 9 مہینے پہلے 8 مارچ کو ایک تو کائنات کے اندر پہلے فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی. اللہ نے کہا یہ کیا؟ پانی کی مخلوق نے کہا الہ العالمین ذرا ہمارے حوالے کر دے. پروردگار عالم نے گھیر کے دریا کے کنارے کر دیا, ایک پانی کی موج آئی اپنے اندر لے لیا. تب پتہ لگا ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. کہہ رہا تھا آمنا برب موسیٰ وہارون, پر چلا جا اپنی تیری سننی. اب امام ابن کثیر نے 18ویں پارے کی تفسیر میں لکھا, آج بار بار کہا جا رہا ہے آ جاؤ اللہ کو مانو, اللہ کی مانو. کبھی فرصت ہوگی پڑھ لیں گے. مولوی صاحب میں کیا کروں, دکان چھوڑوں تو ملازموں پر بھروسہ کوئی نہیں, میں 4 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتا ہوں, فرصت نہیں ملتی. 6 مہینے لاک ڈاؤن رہا, گھروں میں بیٹھے رہے, مسجدیں پھر بھی خالی رہیں. پتہ لگا نماز فرصت نہیں پڑھاتی, خدا کی توفیق پڑھاتی ہے. یہ تو اس کی توفیق سے ملتا ہے. اور لوگوں جنت اتنی سستی کوئی نہیں جتنی آپ نے میں نے سمجھ لی. ماسک کے بغیر بازار نہیں جا سکتا, ایمان کے بغیر جنت کے اندر کیسے جا سکے گا؟
کچھ تو ہو یہاں. اللہ اکبر میرے عزیزو, جھانک کے دیکھ لو, جیبوں میں 5-5 ہزار کا نوٹ نظر آئے گا, لیکن سینہ کھول کے دیکھو رتی ایمان کی نظر ہی کوئی نہیں آئے گی. اگر رتی ایمان کے اندر ہوتی, خدا کی قسم کوئی وجہ ہی نہیں تھی صبح اٹھ کے فجر کی نماز میں نہ آتا. اور ٹھنڈے پانی بھی نمازیں روک سکتے ہیں, ٹھنڈے پانی بھی تجھے سجدے سے روک سکتے ہیں. باتیں اس بلال کی کرتے ہو جو ابو جہل اور امیہ کی مار کھا رہا تھا. مار کھاتے کھاتے بلال ادموا ہو گیا, آدھی جان نکل رہی ہے. رحمت دو عالم کا ذکر ہوا, یا اللہ گزر ہوا, یا اللہ میرے بلال پر رحم کر دے. حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا, بلال کا ایمان اور بڑھ گیا. اللہ اکبر. مکے کے سارے کفر کو للکار کے کہا, امیہ تو بھی مار لے, عتبہ تو بھی مار لے, ابو جہل آجا تو بھی آزما لے, عقبہ بن ابی معیط آجا تو بھی آزما لے. مکے کے سرداروں مارو مارو مارو. جب مار مار کے تھک گئے, کہو بلال کون سی بات ہے جو تجھے مار کھانے پر مجبور کرتی ہے؟ حضرت بلال نے حضور کے حجرے والی گلی کو دیکھا, مسکرا کے کہا اور مارو پھر بتاؤں گا. مارنے والوں نے سانس لے کے پھر مارنا شروع کر دیا. مکے کے ابو جہل کا حضرت بلال نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا, بتاؤں کون سی چیز مجھے مار کھانے پہ مجبور کر رہی ہے؟ مسکرا کے فرمایا, اے ظالم, مار مار کر جان تو نکال سکتے ہو, بلال کے سینے سے عشق مصطفیٰ نہیں نکال سکتے. کیوں کہ تمہیں طاقت پہ ناز ہے, حبشے کے بلال کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے. پوری دنیا کے کفر سے ایک بلال تو سنبھالا نہیں گیا, یا کتنے بلال کے غلام ہیں؟ کتنے مارو گے؟ اللہ کا دین ہمیشہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا, اور دین کے خادم بھی کی قیامت تک باقی رہیں گے. 8 مارچ کو میرے عزیزو ایک اعلان ہوا تھا, سنا تھا آپ نے؟ سنا ہوگا شاید. ڈھولک کی تھاپ پر, گھنگرو کی چھنک پر, پائل کی کھنک پر, گلے میں دوپٹہ کوئی نہیں, سر پر دوپٹہ کوئی نہیں, اور وہ اعلان ہوا تھا اپنی مرضی سے بچے پیدا کروں گی. او یاد ہے تھوڑا سا؟ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, بھول جاتے بڑی جلدی. او اسلام آباد کے ٹول پر, مین چوک پہ ڈھولک کے, میری مرضی یار کے ساتھ جاؤں, میری مرضی شوہر کے ساتھ رات گزاروں. فرشتے بھی زمین پہ یوں جھانک جھانک کے دیکھ رہے تھے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کیا ہو رہا ہے اللہ؟ یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہائے خدا کی قسم, پھر ظلم اس سے بڑا ہوا. ٹی وی پر میرے عزیزو اس کو بٹھایا, بڑے بڑے علماء کرام کی بے عزتی کروائی. پوری دنیا کے سامنے اس عورت سے علماء کرام کو گالیاں دلوائی. اور تمہیں حیات النبی کا عقیدہ رکھتے ہو, جاؤ تو صحیح. میرے عزیزو آج سے پہلے دعا نعت پڑھا کرتے تھے, اے صبا مدینے میں جا کے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. یہ کبھی ہوا ہمارا سلام لے کے جاتی تھی, معاملہ الٹ ہو گیا. جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لاں, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. یہ نوبت کیوں آ گئی؟ اب نعت خان کو بھی پتہ لگا حضور ناراض ہیں. 8 مہینے ہو گئے, کروٹ بدلی ہوئی ہے. محبوب عرش والا بھی کہہ رہے چل جاندی کر, یا اللہ جب بھی معاف کرتا ہوں ادھر منہ کرتا ہوں. صدیق روتا ہوا جاتا ہے, یا رسول اللہ پھر مجھے آج پاکستان سے گالیاں ملی ہیں. کبھی میری فاطمہ, ایک دن میری زینب رقیہ ام کلثوم آ گئی, کہنے لگی ابا ان پاکستان والوں سے پوچھ ہم نے کیا بگاڑا. اللہ اکبر, لوگ حرام کی اولاد حلال مانتے ہیں, تیری حلال کی اولاد کو آج نہیں مان رہے ہیں. کیا ہوا؟ زینب کہہ رہی ہے میرے سے ابو کہنے کا حق چھینا جا رہا ہے. رقیہ کہہ رہی ہے ابو کہنے کا حق چھینا جا رہا ہے. ام کلثوم کہہ رہی ہے ابو حق چھینا جا رہا ہے. کیا کیا دکھڑے سناؤں. نبی کا معاویہ بھی آ کے روتا ہوگا اور کہتا ہوگا کملی والے ان انگلیوں سے تو نے میرے سے قرآن لکھوایا تھا. کبھی قرآن لکھنے والے بھی بے ایمان ہو سکتے ہیں.
اگر تیرا میرا عقیدہ یہاں درود پڑھو فرشتہ لے کے جاتا ہے تو وہاں والوں کی فرشتہ جا کے کیوں نہیں سناتا ہوگا؟ اگر تیرا میرا عقیدہ ہمارے ماں باپ کی قبروں میں ہمارے اعمال ہفتے میں 2 دن یا 1 دن جاتے ہیں تو حضور کے روزے میں آل رسول کے اعمال کیوں نہیں جاتے ہوں گے؟ وہ بھی تو کنیکشن ہے نا۔ یا اللہ میں منہ کرتا ہوں، مجھے گندی گندی ادھر سے بری فضا بدبو نظر آتی، میرا منہ ہی نہیں کرتا میں ادھر دل کروں، اتنا دکھایا۔ یا اللہ ان کو بتا تو صحیح، کیا میرے محبوبہ کیا بتلاؤں؟ یا اللہ وہ رات تھی جب صحابہ خاموش ہو گئے تھے، بلال مسجد نبوی کی دروازے کے ساتھ پڑا، ابو ہریرہ چوکٹ پہ سر رکھ کے سو رہا تھا۔ مائی عائشہ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کما پردہ ہٹا کے ایک جھلک تو مجھے دکھا دے، گزارا نہیں ہو رہا۔ صدیق اکبر پتہ نہیں کہاں ہے، عمر تلوار لے کے کھڑا ہوا تھا، صحابہ کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود سے سر اتارا اور چرپائی پہ گود سر رکھا اور جا کے پردہ ہٹایا، بلال جی مائی، اور میں ممبر کے پاس جا کے اعلان کر دے دنیا سے چلے گئے، آج ساری امت یتیم ہو گئی ہے۔ یاد ہے؟ 2 مائیاں حضرت حفصہ حضرت ام سلمہ، علینی علماء کرام سے سنا، 2 عورتیں آئیں، ایک نے حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور یوں چادر کو سمیٹنا شروع کیا اور یہاں سے پیمند گننے شروع کیے۔ ام سلمہ نے کہا حفصہ کیا کر رہی ہے؟ کہا ام سلمہ چپ کر جا، کرتے کے کنارے تک پیمند گنے اور جا کے دروازے کے پاس بلال ممبر پہ جا کے اعلان کر دے، اس نبی کے امتی ہو جو 17 پیمند والا کرتا پہن کے دنیا سے جا رہا ہے۔ مائی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور میں نے کہا سونے بتا تو جا کس کے سارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کہ میں نے یوں ہاتھ اٹھایا، میں نے ہاتھ کو سونگا، نبوت کی خوشبو آ رہی تھی۔ فرمایا رب اکبر کی قسم ہے، کئی مرتبہ نہائی، کئی مرتبہ ہاتھ دھویا، کئی مرتبہ بھانڈے دھوئے، جھاڑو دیے، کپڑے دھوئے، قبر میں تو چلی گئی، ہاتھ کی ہتھیلی میں سے قبر میں جاتے ہوئے بھی نبوت کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ مقام یہ ہے، شان یہ ہے، جن کے لیے اس وقت دعائیں کر کے گئے۔ بیٹی سرانے بیٹھی ہے، رو کے دکھایا، جب آنسو یہاں سے گرے بیٹی کہنے لگی ابا جان کیا بات ہے، میری جدائی کی وجہ سے رونا آیا؟ کہ نہیں۔ بیوی کہنے لگی سرکار میری وجہ سے میں سب سے لاڈلی تیری بیوی ہوں۔ اللہ سیدہ عائشہ کے پاس ایک مقام ہے، ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی نا، 11 کیوں کی؟ اسلام پھیلے، اسلام پھیلنے میں شادی کا محتاج تھا۔ 11 قسم کی عورتوں سے رحمت والے نبی نے شادی کی اور فرمایا امتیو ایسا مکمل دین دے کے جا رہا ہوں، کسی چوک میں تمہیں کھڑا ہونا پڑ جائے رہنمائی میری زندگی سے لے لینا۔ شادی انسان عمر سے بڑی سے کرتا ہے، عمر سے چھوٹی سے کرتا ہے، اپنوں میں کرتا ہے، پرایوں میں کرتا ہے، امیروں میں کرتا ہے، غریبوں میں کرتا ہے۔ کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے گا یا مسلمان سے کرے گا، مالدار سے کرے گا یا غریبوں سے کرے گا، شادی کرتا ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اگر بڑی عمر کی عورت کا دولہا بننا پڑ جائے تو خدیجہ کے گھر میں مجھے دیکھ لینا، اگر چھوٹی عمر کی عورت کا شوہر بننا پڑ جائے تو عائشہ کو میرے بستر پہ دیکھ لینا، اگر امیر عورت سے کرنی پڑ جائے صفیہ کو دیکھ لینا، اگر غریبڑی سے کرنی پڑ جائے تو ام حبیبہ کو دیکھ لینا، جویریہ کو دیکھ لینا۔ محمد نے ہر قسم کی عورت کے ساتھ زندگی گزار کے بدلایا۔ اللہ جل شانہ نے پیغمبر کے پیاری زندگی کے لمحات پر صداقت کی مہریں لگا کے قرآن میں اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، رونے میں، ہنسنے میں، محمد ہم نے تیری زندگی کو کامل نمونہ بنا دیا۔ اب بھی دھکے کھا رہے ہو جا جا کر، میری مرضی میرا جسم، جاؤ اس عقل کی اندھی کو سمجھاؤ کہ توبہ کر، تیرے گناہ کی وجہ سے پوری امت کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس نے جب یوں کر کے اعلان کیا میری مرضی میرا جسم،
میرے پہ کسی کی مرضی نہیں چلے گی۔ علماء اکرام نے منتیں کی، تو ہماری بیٹی ہے، سمجھ کر جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ پھر ان جیسوں نے مسلح پہ بیٹھ کے رو کے دکھایا، اللہ ہم بڑی ذمہ ہے، کوشش تو بڑی کر رہے ہیں، ہماری کوئی نہیں سنتا، ہمیں تو ہمارے محلے والے مسجد کے نمازی کہنے مولوی صاحب کوئی اور موضوع پہ گفتگو کرو، آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کیا موضوع لے کے بیٹھ گئے؟ اللہ ہم نے درخواست تیرے دربار میں بھیج دی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے خواجہ صاحب تو بھی چپ کر جا، اللہ والو تم بھی چپ کر جاؤ، عبدالحنان اب تماشا دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ عرش والے نے فرشتوں کے ذریعے اعلان کروا دیا، خبردار خبردار 8 دن تمہارے پاس ہیں، 15 مارچ تک توبہ کر لو، برقعے پہنا دو، سر پہ دوپٹے اڑا دو۔ میں اپنی آئی پہ آ گیا، عورتیں تو دور کی بات ہے، مردوں کو ماس کی صورت میں برقع پہنا کر گھروں میں نہ بٹھا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ جرت مند غیرت مند، پورے سارے مسلمان غیرت مند ہیں الحمدللہ، بنوائے کہ نہیں اللہ نے؟ آج تک میرے بھائی فہیم اکرم صاحب مجھے بتاؤ، آج تک مسجد میں آنے سے کس نے روکا؟ لوگ کہا کرتے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کی دین کی بات ہو رہی ہے، آ جاؤ۔ مردیاں پہنا کے اللہ نے فرشتے کھڑے کر دیے، آؤ تو صحیح ذرا یہاں، تم نے میرے نبی کا دل دکھایا۔ ماں اولاد روئے، ماں چپ کر آتی ہے، مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو آئے، عرش والا چپ کر جا، میں ہوں نا میرے نبی، آپ کیوں رو رہے ہو؟ مسجدوں کے دروازے بند، اور تم نے اتنا مجھے ناراض کیا، میں اپنے نبی کے واسطے سے، میں اپنے نبی کے چہرے کو دیکھ کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتا، جب تم نے اپنے جس سے وسیلہ لیتے ہو آج اسے ہی تم نے رلا دیا ہے۔ مسجدوں کے دروازے بند کر دوں گا، معیشت کو برباد کر دوں گا، تجارت برباد کر دوں گا، تمہارے بچے اسکول تو کیا قرآن بھی نہیں پڑھ سکیں گے، تم رمضان المبارک کی تراویح بھی نہیں سن سکو گے، قرآن بھی نہیں سن سکو گے۔ تم نے کیا کہا جی آؤٹنگ پہ چلتے ہیں، سیر و تفریح پہ، تمہیں پھر بھی حیا نہ آیا، تم نے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا۔ یا اللہ، نبی کے دور میں مکے کا ابو جہل صحابہ سے قرآن چھین نہ سکا، آج صحابہ کے غلاموں کو مسجد میں قرآن سننے نہیں دیا جا رہا، لوگ پیسہ لے کے ہاتھوں میں پھرتے رہے، جو اعتکاف مدینے میں کیا کرتے تھے، ایک عید حضور کے ساتھ، ایک عید اللہ کے گھر میں کیا کر، میں تمہارا پیسہ چلو بھاگو یہاں سے، تمہیں مدینے نہیں جانے دوں گا، تم نے میرے نبی کا دل ہی دکھا دیا ہے۔ اور آج میرے عزیزوں، خدا کے واسطے تہجد سے اپنے مسلموں کو آباد کرو، اور راتوں کو اٹھ کر پچھلے پہر میں وضو کر کے بیٹھ جایا کرو اور رو کے دکھا دیا کرو۔ خدا کی قسم، جب بچہ روئے تو ماں آنسو صاف کرتی ہے، گناہگار رونے لگ جائے خدا کی رحمت والی چادر اوپر آ جایا کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ، یہ ہماری وجہ سے کچھ ہوا؟ سیدہ فاطمہ، ہماری وجہ سے؟ کہ نہیں؟ پھر ہوا کیا؟ سن لو آخری باتوں میں، پرچی تو نہیں آ رہی، 10 روپے دیا ہے، سبحان اللہ، اتنا کھانے والا امیر ہو گیا، اسے بینک میں جمع کرا دو کہیں میرے بھائی۔ اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ میں نے کہا پتہ نہیں ٹائم خطبہ کی ختم ہو گیا ٹائم، ان کو بزرگوں کو تکلیف ہے، اجازت 2-4 منٹ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ ماں نے رو کے دکھایا، تیری میری ماں نے، یہ میری جدائی کی کون سی ماں تھی پتہ ہے؟ جب خدا کی طرف سے پیغام آ گیا، محبوب آج دولہا بن کے صدیق کے دروازے پہ جانا ہے۔ سیدہ عائشہ کی اماں جان کو پتہ لگا، ماں عائشہ کو فوراً جھولے سے اتارا۔ اماں کہنے لگی آج تک مجھے روکا ہی کوئی نہیں، میرے ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے یوں کر کے ماں لے کے آئی اور مجھے گھر کے کونے میں بٹھا دیا، دروازہ کھلا، پردہ ہٹا، مدینے کی عورتیں اللہ اکبر فوج در آئی، کوئی میرے پیروں کے جوتے کو، کوئی پیروں کی تلیوں کو، کوئی میرے ہاتھ کو، کوئی میرے گھٹنے پہ ہاتھ لگا کے یوں پھیر رہی تھی، عائشہ مبارک مبارک مبارک۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ تیرے مقدروں پہ قربان، آج تیرا دولہا محمد مصطفیٰ بن گیا ہے۔
کہ میں نے کہا وہ دولہا کیا ہوتا ہے؟ اتنی دیر میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یوں کر کے مجھے دیکھا، مسکرایا، میں نے شرم کے مارے سر نیچے کر لیا، پھر چرپائی پہ جس جگہ بیٹھ گئے۔ میری ماں دودھ کا پیالہ لے کے آئی، رحمت والے نبی نے 3 گھونٹ دودھ کے پیالے کے لیے، پھر میری طرف دیکھا اور میری ماں سے کہا جہاں بھی اس کا میرا بچا ہوا دودھ میری عائشہ کو پلا دے۔ اس نے کان میں کہا وہ تجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، آج کے بعد یہ گھر تیرا نہیں، اب یہ اس گھر میں جائے گی جو ان کا گھر ہے۔ کبھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے تو ماں باپ کے بغیر کبھی گھنٹہ بھی نہیں گزارا تھا، آئے میں کیسے پردیس میں جاؤں گی؟ میری ماں دودھ کا پیالہ لاتی رہی اور مجھے دیکھ کے روتی رہی، کہنے لگی عائشہ عائشہ آج تیرا متھا چومنے کو دل کر رہا ہے، اے عائشہ آج خدا کی نعمتیں تیرے پر فدا ہو رہی ہیں، آج رحمت والی چادر تیرے پر اڑا دی گئی۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ آج تو ان کی دلہن بن گئی، آج یہ تیرے گھر والے بن گئے ہیں۔ کہنے لگی میرا دل دھڑکا، میں ماں کے سینے سے لپٹ کے رونے لگی۔ میری ماں نے کہا ان کا بچا ہوا دودھ کے 3 گھونٹ پی لے۔ کہ ماں باپ کی جدائی کا غم تھا، میں نے ہاتھ سے پیالہ پیچھے کر دیا۔ کہ میری ماں چیخے مار کے روئی، کہا ایسا کہ تو مقدروں والوں کو ملتا ہے، نہ کر کے بظاہر تو دودھ نظر آ رہا ہے لیکن ظاہر طور پہ آنکھیں کھول کے دیکھ حوض کوثر کا پانی نظر آ رہا۔ پھر جب حضور کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی، آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر، اماں سارا کا مقام اپنی جگہ، اماں حوا کا مقام اپنی جگہ، حضرت حوا کا مائی خدیجہ کا مقام اپنی جگہ، بی بی ہاجرہ آسیہ مریم کا مقام اپنی جگہ۔ کہنے لگی میرے پاس بھی 3 اعزاز ہیں جو خدیجہ کو نہیں ملے، اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ پہلا اعزاز یہ گود میری ہے، خدا نے مصطفیٰ کا وجود مجھے عطا فرما دیا، آج تک کوئی نبی کسی بیوی کی گود میں نہیں گیا، یہ اعزاز مجھے حاصل ہے۔ فرمایا دوسرا اعزاز، فرمایا او لوگوں ظاہر طور پر تو میرا کچا سا مکان ہے لیکن 70,000 فرشتہ شام اور صبح خدا کا سلام لے کے آتا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ اس حجرے میں قیامت تک کے لیے میں مکین ہو جاؤں گا، یہ حجرہ اتنا میرے وجود کی برکت سے نایاب ہو جائے گا، لوگ جنت میں چلے جائیں گے، 70,000 فرشتہ پھر بھی خدا کا سلام لاتا رہے گا۔ اجی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو تب رو رہے ہو؟ نہیں عائشہ نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے، یا رسول اللہ اسرائیل کی وجہ سے؟ کہ نہیں، آواز نکل نہیں رہی تھی، پست آواز تھی۔ اماں نے یوں کر کے کان حضور کے ہونٹوں پہ رکھا تو آواز آئی امتی امتی امتی، الجل بچ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اس وقت بھی امتیات کہاں؟ جب کوئی پوچھ کیا جانے کو تو اعتراض کوئی نہیں لیکن پیچھے والوں کا کیا بنے گا؟ وہ گئے آئے کملی والے، اس نے قرآن میں تو اعلان کر دیا بھلا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ اب بتا کیا ہم نے تیرے سے وعدہ نہیں کیا تیری امت کو نہ یہاں چھوڑیں گے نہ ماں چھوڑیں گے؟ الہ العالمین ماں کیا کرے گا؟ کہ رو کے دکھانا تیرا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا میرا کام ہوگا، لیکن ان سے وعدہ لے تیرا دل نہ دکھا کے آئیں، تیری ختم نبوت پر حملہ نہ کریں، پھر میں کوئی نہیں چھوڑوں گا۔ آخری باتوں میں نے آگے ملتان کا سفر کرنا ہے۔ ایک نوجوان شادی کا رشتہ ہو گیا، کلین شیو تھا، خدا بھلا کرے بھائیو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ان کے ہتھے چڑھ گیا، اللہ کرے ہر ایک ان کے ہتھے چڑھ جائے، نبیوں والا کام۔ آپ بھی جاتے ہو نا اللہ کے راستے میں، شب جمعہ میں بھی جاتے ہو نا، الحمدللہ کہہ دو جاتے الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب دولہا بن کے سیرے کے پھول سر پہ سجا کے گیا، نوائے وقت کے ایڈیشن کے اندر یہ خبر چھپی تھی، جب سیرہ باندھ کے پھول سجا کے گیا، مولوی صاحب نکاح کے فارم لائے، جی نکاح پڑھائے، یوں کر کے سیرے کی لڑیاں ہٹائی۔ لڑکی کا باپ کہنے لگا ٹھہرو جی ٹھہرو، لڑکا دیکھنے دو، یہ تو نہیں ہے، نہیں۔ لڑکے کا باپ کہنے لگا جی یہی ہے، نو جنا جب داڑھی رشتہ کیا تھا داڑھی مونڈ تھا، یہ داڑھی کہاں سے آ گئی؟ وہی لڑکا چاہیے میں تو، برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ کتنے بڑے سیٹ کو مولوی ملا، باپ بھی آ گیا ہے، بیٹے گھٹنوں پہ ہاتھ ہے، گھر کی کھیتی ہے۔ آج ماں کہتی ہے میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میرا بیٹا دعا کرو حافظ بن جائے، اپنی زبان کا بول بدل، پھر تیرا بیٹا حافظ بھی بنے گا، شیخ الحدیث بھی بنے گا۔ کیوں؟
اگر 4 دن داڑھی کے بال زیادہ آ جائیں اپنے ذاتی پاکٹ منی سے میرے عزیز و پاکٹ سے خرچہ نکالتی ہے، کہتی ہے جا شیو کرا، کیا جانوروں جیسی شکل بنا رکھی ہے، جب تو داڑھی کو یوں انگلی کرے گی خدا کی قسم ناچنے والا تو آئے گا، عبد القادر جیلانی تیری گود میں کوئی نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا مذاق۔ انہوں نے کہا جی جاندی کرو، داڑھی کا کیا واسطہ؟ نکاح؟ انہوں نے کہا نہیں بابا، ابو بہنیں بھائی پھوپھیاں چاچیاں جب سارے ایک ڈگر پہ چل پڑے۔ میں کراچی کے اندر ایک دفعہ 2:25 پہ شادی ہال سے نکلا، روٹی میں نے کوئی نہیں کھائی، نکاح پڑھا کے پھوپھی صاحبہ کے رستے میں پھنس گئی ٹریفک میں۔ بس نصیب میرے بڑے اچھے تھے، جس طرح پھوپھی نہیں آئی میں یوں سمجھو سونامی طوفان آیا شادی ہال کے اندر، اور میں اس کے پاس سے یوں کر کے گزر کے گیا۔ پتہ اس نے مجھے کیا کہا؟ میں گالی نہیں دوں گا، بس اس نے مجھے گالی کہنے کو پہلے مجھے مولوی بلا جس نے میرے انتظار کے بغیر نکاح پڑھا دیا۔ میں نے کہا چلا جس پیٹی بڑی بہت اونچی ہے جوتی والی۔ عجیب قسم کی شادیاں۔ 2 کام کر لو، ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں۔ پہلا کام کیا؟ تو بھائیو بچوں کے نکاح مسجد میں کیا کرو، بیٹیوں کو گھر سے رخصت کیا کرو۔ شادی حال بے شک 1000 آدمیوں کا ارینجمنٹ کر لے، اب بھی تو کرو گے، جب SOPs آ گئی، ڈنڈا مارا حکومت نے، اب بھی تو کر رہے ہو نا گھروں کے اندر۔ جب مولوی کی بات پہلے سمجھ لو، سادہ کرو کام۔ ہم تو وہاں تک پہنچ گئے کہ جہاں کہتے ہیں بھائی ہمارے سے مال بھی لیے جاؤ، ہمارے سب میں جوتے بھی مارے جاؤ، ہماری عزت اسی کے اندر ہے۔ تم نے کل پھر ان لوگوں کو ووٹ دینے ہیں، ہاں تم نے پھر کنی لوگوں کو ووٹ دینے ہیں۔ اب میں آپ کو، میرے لیے قابل صد احترام ہو، لیکن بہت افسوس کی بات، ان اللہ والوں کو آگے کیوں نہیں لے کے آتے؟ پتہ ہے جب یہ اللہ والے آ گئے تو 2 نمبری بند ہو جائے گی، سود پہ لاٹریاں بند ہو جائیں گی۔ جب یہ اللہ والے آ گئے، نماز میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی گاڑی چکر لگائے گی، اس لیے تو آتے کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی جاندی کرو، ہاں 2 کام کر لو، اللہ اکبر۔ نکاح بچوں کے مسجد میں کرو، سادے۔ آج سنت بالکل ختم ہو چکی، نکاح میں 2 فرض ہے، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں، فرض آفر ایکسیپٹ۔ میں نے آفر کی کہ اس سے تیرا نکاح کیا، تو نے قبول، جی قبول کیا، یہ پہلا فرض، شادی کے 2 گواہ، دوسرا فرض حق مہر واجب، 3 سنتیں، خطبہ پڑھنا سنت، نکاح کے بعد چھوارے اچھال کر پھینکنا یہ نبی کی سنت جو بالکل ختم ہو چکی ہے۔ 1 کلو کی تھیلی لے جاؤ چھواروں کی، نکاح وضو کر کے اچھال دو، کوئی اتنا سر نرم نہیں ہے ریشم کا گالا، یہاں تو بیوی کی پھونکڑیوں سے سر نہیں پھٹا، چھوارے سے پھٹ جائے گا۔ ہمیں سب پتہ ہے، ہاں یہ باہر ہی ہوتے ہو، بلب کیوں نہیں جلا، لائٹ کیوں نہیں جلی، موٹر کیوں نہیں چل رہی، باتھ روم کا لوٹا کیوں ٹوٹا ہوا ہے، گھر یوں بیٹھے ہوتے ہو۔ جب بس نہیں چلتا، بہت سر میں درد ہے، چائے کا کپ بنا دو، بس بہت سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ 4 چور پکڑے گئے نا تھانے کے اندر، او پولیس تفتیش افسر نے بولا ہوگا کدھا مرید ہے؟ بابا بلے شادہ کپولم میں اتنا نیک بندے کا مرید ہو کے یہ کر رہا ہے، کدھا مرید ہے؟ فلانے دا کدھا مرید ہے؟ چوتھے کو بلایا کاف ہے، میں تیرا مرید نہ۔ پولیس والے نے کہا کرسی ساتھ دو، دودھ پلا، میرا پیٹی پائی آ گیا بھائی، یہ تو سارا ماشاءاللہ۔ یہ جتنے ہنس رہے ہیں نا الحمدللہ سب کو سلام کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ تمہاری ہنسی تمہارے گھر چلی گئی نا، کنڈی بند ہو جائے گی، دیکھنا بھی کرنا کرنا۔ ایسی خدا کرے کہ چھوٹی سی ہنسی سے لے سارا دن تو دکھوں میں گزار کے آئے۔ پہلے وہ دور چلا گیا جب عورت کہتی تھی اللہ کرے میری عمر ہی سے لگ جائے، اپنا کہنا میں خودکشی کروں گا، گھر والی کہے گی ٹھہر جا تیرا ٹائم ویسٹ نہ ہو، میں فون کر کے پوچھتی ہوں 117 سے گاڑی کب آ رہی ہے، ٹھہر جا۔ آہو اب کبھی خودکشی اب نہ کہنا میں گندم کی گولیاں کھاؤں گی، گھر والی کہے گی میں نے 2 تیرے تکیے کے نیچے رکھی ہیں، کھا جلدی مریو۔
پہلے عورتیں تھیں میرے عزیزو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جب مرد گھر سے باہر نکلے اور سارے کام کاج چھوڑ کے دروازے پر آئے اور کہ فی امان اللہ، پھر مصلی پہ جا کے رو کے دکھا، اللہ اپنے گھر کی چھت کے نیچے سے نکال کر رحمت والی چادر کے نیچے بھیج دیا ہے، یا اللہ سہاگنی چھوڑ کے گیا تھا، سہاگنی آ کے ملاقات کرے۔ دو کام کر لو میرے عزیزو، ایک تو نکاح مسجدوں کے اندر کرو، رواج ڈالو، خدا کی قسم برکت آئے گی، فرشتوں کا ماحول ملے گا، اور دوسرا میرے چاند میرے ویرو خدا تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کیا دوسرا، بیٹیوں کو گھر کے دروازے سے رخصت کیا کرو، کہ بیوٹی پارلر میں سجاؤں گا تیری مرضی، لاکھ روپے کا جوڑا پہناؤں گا تیری مرضی، لیکن برقع پہنا کے تجھے رخصت ہونا پڑے گا، دروازے سے رخصت کرو گے۔ 20 سال بچی گھر میں رہی، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنے روزے رکھے ہوں گے، کتنے رمضان کے اعتکاف کیے ہوں گے، کتنی صلاۃ التسبیح پڑھی ہوگی، کتنا تسبیح لے کے صحن میں پھر رہی ہوگی، کتنا ذکر اذکار کیا ہوگا۔ خدائے پاک کی قسم شادی حال سے رخصت ہوگی، غیر محرموں کی نگاہوں کی لعنت جائے گی، اور جب گھر کے دروازے سے برقع پہن کے جائے گی تو خدا کی رحمت کے سائے میں جائے گی۔ پھر آنے والے وقتوں میں گود میں دیکھنا، اللہ کی عزت کی قسم آنکھ کھول کے دیکھو گے، اگر آیا تو رابعہ بصریہ آئے گی، اگر آنکھ بیٹا آیا تو عبد القادر جیلانی آئے گا۔ جا بی بی دکان کا، اولاد کا، بچوں کی بد نظری کا تعویذ منگوانے سے پہلے اپنی گود کا تعویذ دے، پتہ نہیں تیری گود کو کس کی نظر لگ گئی۔ ان گودوں میں تو خدا کے ولی آیا کرتے تھے، ان گودوں میں تو 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخواستی آیا تھا۔ جب ہسپتال کے اندر لیٹے ہوئے ڈاکٹر نے یوں کر کے بازو پکڑی اور کہنے لگا بابا جی کو ہوش تو آئے گا، لیکن جو پڑھا بھول گئے، حافظہ کمزور، کومے میں چلے گئے، یادداشت بھول جائے گی۔ شیخ الحدیث و تفسیر نے یوں آنکھ کھولی، ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کرسی پہ بیٹھ جا، آنکھیں بند کرنا میرا کام، بیٹھنا تیرا کام، اس زبان سے ابھی ابھی بخاری شریف زبانی سنا دینا میرا کام ہے۔ یہ آقا کے غلام، جب ان ماؤں نے اس دھرتی نے ایسے ہیرے دیکھے ہوں، آج تیرے میرے جیسوں کو دیکھ کے آسمان روئے نہ تو کیا کرے۔ اور کتنا فاصلہ ہے، 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہوگا۔ ایک مرد قلندر خانپور سے چلا تھا، جس نے میرے عزیزو ایک مرد قلندر کا جھنکی سرزمین پہ جنازہ پڑھایا تھا۔ اللہ اکبر، راستے میں راستہ روکنے والوں نے راستہ روکا تھا اور کہا تھا اس میں اعظم پڑھ رہا ہوں، پھونک مار دی تو وردی سمیت جل جائے گا۔ میں تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو خواب میں بتایا عبداللہ جا میرا بیٹا شہید ہو گیا، جنازہ پڑھ۔ جب امیر عظیمت کے جنازے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے۔ فرمایا او لوگو، اس امیر عظیمت کا جنازہ پڑھنے والوں، میں نے آسمان کو آج 2 مرتبہ روتے دیکھا۔ پہلی مرتبہ جب آسمان احمد علی کے جنازے پہ رویا تھا، آج حق نواز کے جنازے پہ رو رہا ہے۔ جب مائیں ایسے بچے پیدا کرتی تھی، پھر اسلام بھی پھلتا پھولتا تھا۔ جب رڑا مال مکس مال پیدا ہونا شروع ہو گیا، جس نے اسلام کو اولڈ دین کہہ دیا، دقیانوسی باتیں کہنا شروع کر دیں، پھر نتیجہ تمہارے سامنے دیکھ لو۔ پہلے جنازے مسجدوں سے نکلا کرتے تھے، اب جنازے ہسپتالوں سے نکل رہے ہیں۔ پہلے ان ہاتھوں میں موت آتی تھی جو زمزم پلایا کرتے تھے، اب ان ہاتھوں میں موت آ رہی ہے جو کیپوٹین کی گولی نیچے رکھتے ہیں، پتہ نہیں وہ حرام کے کیمیکل سے بنی ہے یا حلال چیز سے بنی ہوئی ہے۔ جب حرام اندر جائے بتاؤ کلمہ زبان پہ کیسے آئے؟ آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ ہمارے سے جو غلطی ہو گئی مولا معاف کر دے اور آئندہ گناہوں سے بچا، اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں اللہ ان کے سائے تلے زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اور اس وقت ہمارے ملک پاکستان پر جو آزمائش کی گھڑی کرونا وائرس کی صورت میں ہے، اللہ پاک ہماری جان چھڑا دے۔ یہ ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، معیشت، تجارت، بازار، ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنے حبیب کے واسطے سے رحم فرما اور ہمارے ملک کو اللہ کریم تو بچا لے۔ اللہ عافیت والا، زندگی کے اندر خیر و برکت والا معاملہ فرمائے۔ سارا مجمع حضرت جی کی موجودگی میں 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں معافی مانگ کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جو اپنے اختیار میں وہ کر، باقی معاملہ اللہ کا میرا رب معاف کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کام میری خواہش ہے کہ میں آپ کی دعا پر عمل کروں۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات من الجنة والناس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما رحم کا کرم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما دے یا اللہ جتنے خیر کے کام اور آج یا اللہ اتنا بڑا عظیم کام ہوا ہے یا اللہ اسے قبول فرما لے اور مال جان کو ذریعے کے طور پر ہماری طرف سے قبول فرما لے اے اللہ ان خیر والے کاموں میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے مرتے دم تک اس کام کو کرنا ہے کرتے کرتے مرنا ہے یا اللہ اس کا جذبہ یقین کامل نصیب فرما دے اس خیر والے کام کو پوری دنیا کے اندر پھرنے والا لے کے جانے والا بنا دے یا اللہ اس آج کے پروگرام کو سیرت نبی کانفرنس کو یا اللہ پورے علاقے کے لیے خانے وال کے لیے اہل آنے شہر کے لیے پورے عالم انسانیت کے لیے رحمتوں کا سبب بنا دے برکتوں کا کامیابی کا ذریعہ بنا دے اے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے شفا بھی آپ کی نعمت ہے آپ کے بندے اس قابل کہاں کہ آپ کی ہر نعمت کو برداشت کر سکے یا اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے اے اللہ مرد عورتوں میں بوڑھے بچوں میں ماں باپ میں بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں اساتذہ مشائخ میں یاروں میں اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما دے اے اللہ جو جانے کی تیاری کو ہیں اللہ توبۃ نصوح کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہر آن ہر گھڑی اپنا ساتھ نصیب فرما دے للہیت اپنا قرب نصیب فرما دے یا اللہ اس زبان پر ذکر جاری فرما دے درود شریف سے سینے کو معطر فرما دے یا اللہ اتباع رسول نصیب فرما دے اپنے حکموں کی تابعداری نصیب فرما دے اے اللہ مولانا عباس اختر صاحب کی ان کے رفقائے کار کی مسجد کی بنیادوں کو کھڑا کرنے والے تعاون کرنے والے اور اڑوس پڑوس میں جو دنیا سے چلے گئے تمام کی مغفرت فرما دے ہمارے ابا و اجداد میں بڑوں میں چھوٹوں میں دادا دادی نانا نانی میں ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں میں فوت شدگان کی مغفرت فرما دے اے اللہ جو زندہ ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرما اے اللہ کورونا وائرس سے ڈینگی وائرس سے اس طرح کے فتنوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے مال جان بچوں کی حفاظت فرما عافیت والا معاملہ فرما یا اللہ بھائی افضل عباس صاحب احمد عثمان عباس صاحب اور ان کی پوری جماعت مولانا عبد الرحمن صاحب یا اللہ جتنے علماء حقہ یہاں بیٹھے ہیں الخواجہ صاحب سمیت یا اللہ سب کی حفاظت فرما سب کو جزائے خیر عطا فرما اندرونی برونی حالات اور انتظاروں سے حفاظت فرما اللہ افواج پاکستان کے جو جوان سرحدوں پر ملک و ملت کی حفاظت کر رہے اے اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما دے یا اللہ جتنے سیکیورٹی ادارے ہمارے علاقے خانے وال کی انتظامیہ دہشت گردی سے کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں جتنے سیکیورٹی ادارے اللہ سب کی مدد فرما اور جزائے خیر عطا فرما خودکش حملوں سے بمباری سے اے اللہ گولی سے ہم سب کی حفاظت فرما ناگہانی موت سے جس کے آنے پر کلمہ نصیب نہ ہوئے اے اللہ ایکسیڈنٹ سے حرکت قلب بند ہو جانے سے اور ایسی موت کے تریات سے غافل ہو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تابعداری سے غافل ہو اے اللہ ایسی موت سے محفوظ فرما یا اللہ موت آوے شہادت کے رتبوں کی مدینہ شریف میں موت عطا فرما جنت البقیع میں حضور کے روزے کے سائے تلے قرب نصیب فرما اور قیامت کے دن حشر حضور کے ساتھ فرما جنت میں وہاں گردے دیجیے ہو جہاں رحمت دو عالم کا گھر ہو اس کے پڑوس میں اللہ کو ہمیں گھر نصیب فرما اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما دے بے دینوں کو دیندار بنا دے اپنے علم میں سے علم نصیب فرما اپنے علم سے علم عطا فرما دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اللہ اس خانقاہ کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما اس کا فیض خانے وال سمیت پوری دنیا میں اللہ جاری و ساری فرما یا اللہ اس ادارے کو اس مسجد کو خیر و عافیت کے ساتھ
ساتھ اور بلندی عطا فرما، یہاں کے نمازیوں میں خوب خوب اضافہ فرما دے، اور جتنے نماز پڑھ کے تجھے راضی کر رہے ہیں اے اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرما کے انہیں راضی فرما دے۔ اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں آئے جائے رشتے نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جو تیرے سے مانگا ہے ہم نے ہمیں عطا فرما، جو ہماری ضرورت کے درجے میں ہے جو نہیں مانگا وہ بھی نصیب فرما، یا اللہ جتنی جماعتیں ملک اندرون پھر نہیں ہیں اے اللہ ان کے کام میں مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔